السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شب معراج کی مبارک رات ہے۔ ضروری ہے کہ شب معراج کے تعلق سے آپ کو کچھ درس دیا جائے۔ سب سے پہلے میں ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں شب معراج کے تعلق سے۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا سننے سے پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے دم سے رونق دو جہاں صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ تیری دست رس میں ہے لامکان، صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے پوری دنیا میں رونق ہے، دو جہاں میں رونق ہے، زمینوں پر کیا آسمانوں پر کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیری دست رس میں ہے، دست رس یعنی رسائی میں، پہنچائی میں، تیری ریچ میں۔ لامکاں، لامکاں کون سی چیز ہے؟ جہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسے لامکاں کہتے ہیں۔ تمام آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے اوپر جو جگہ ہے وہ لامکاں ہے، جہاں پر کوئی جگہ کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو تیری دست رس میں ہے لامکاں۔ شب معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لامکاں پر بلوایا تھا اور اپنا دیدار کروایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کو مثل بشر ہے تو، سوئے عرش محو سفر ہے تو، سوئے عرش محو سفر ہے تو، حیران ہے تجھ پہ بلندیاں، صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بشری لباس میں یعنی انسانی لباس میں جو پیدا فرمائے گئے تھے، حالانکہ آپ کوئی عام بشر عام انسان نہیں ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بشر کے مثل ہیں آپ، تو جن پر وحی نازل ہوتی ہے، تو کہنے کو تو مثل بشر ہیں آپ، لیکن آسمان کی طرف سفر فرما رہے ہیں براق پر بیٹھ کر۔ سوئے عرش محوے سفر ہے تو، حیران ہے تجھ پہ بلندیاں، یعنی جو بلندیاں جو ہائٹ سے زیادہ سب سے بڑی ہائٹ ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں دیکھ کر حیران ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پل میں بیت مقدسہ، ایک پل میں سدرۃ منتہا، ایک پل میں بیت مقدسہ، ایک پل میں سدرۃ منتہا، ایک پل میں سدرۃ منتہا، ہے یہاں بھی تو ہے تو وہاں،
صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یا تو بیت اللہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں، یا تو آپ کی جو شہزاد بہن ہے حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بڑی عزت و احترام سے، کچھ روایت کے مطابق اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے مل کر آپ کو جگایا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کی دعوت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر، براق جو ہے وہ آسمانی جانور ہے، فرشتوں کا جانور ہے، سفید رنگ کا گھوڑے کی طرح کا جانور ہے، تو براق پر بٹھا کر آپ کو کعبۃ اللہ سے ایک پل میں بیت المقدس لے گئے، یعنی شام، ملک شام کی طرف مسجد اقصیٰ ہے جو، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو ایک ہی پل میں آسمان پر، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک، جہاں اللہ تعالیٰ کا نور جلوہ افروز ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن عرش و کرسی جسے کہتے ہیں، کرسی پر اللہ تعالیٰ کے انوار کا جلوہ ہے، تو وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے۔ تو ہے یہاں بھی تو ہے تو وہاں، یعنی ایک پل میں آپ یہاں ہیں، ایک پل میں وہاں ہے، اور یاد رہے کہ اس دوران میں پورا زمانہ بالکل رک گیا تھا۔ اس کی پوری تشریح میں شب معراج کے آگے کروں گا، ابھی تو صرف اشعار کی تشریح کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جہاں جبرائیل کے پر جلے، نالین تیرے وہاں چلے، نالین تیرے وہاں چلے، تیرا مرتبہ کیا ہو بیان، صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ یعنی جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، اس کے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، تو آپ یہاں سے خود ہی تشریف لے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اس طرح کہ آپ کے نالین شریف بھی آپ کے قدموں میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے مرتبے کا کیا بیان ہو، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور میں جب اللہ تعالیٰ نے کلام خطاب فرمایا تھا، بات فرمائی تھی، تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے، اور یہاں پر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک کے ساتھ آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج احمد مصطفیٰ، دید تجلی کبریا، دید تجلی کبریا، نہ حجاب ہے کوئی درمیان، صلی علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، معراج کا مطلب اونچائی، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، آمنے سامنے، اس طرح کے سورہ نجم میں ہے 27 پارے میں کہ دونوں کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی قربت، اتنی نزدیکی دنیا میں نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ، یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اور یہ کہ نہ حجاب ہے، کوئی بیچ میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوا بخشیشوں کا جو فیصلہ ہے یہ صدقہ تیری ذات کا ہے یہ صدقہ تیری ذات کا کہ ہے تو ہی شافع آسیاں صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. یعنی ایسے عالم میں بھی ہمارے آقا و مولا، ہمارے سرکار، ہمارے مالک و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگار امتیوں کا خیال رکھا. سبحان اللہ. اس وقت بھی آپ کو امت کا غم کھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے فرمایا کہ مانگو جو مانگتے ہو میرے محبوب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے آدھی امت کو بخش دیا. پھر آپ دوسری بار سجدے میں چلے گئے اور فرمایا کہ میری پوری امت کو معاف فرما دے بار الہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار پوری امت کو معاف فرما دیا. ہاں یہ کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. قربان جائیے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہماری جو بخشش ہوئی ہے وہ آپ کی ذات پاک کا ہی صدقہ ہے کہ وہی ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے کہ کیا ہے تو ہی شافع آسیاں. قیامت میں ہم گناہگاروں کی بخشش جو فرمائیں گے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد مقطع ہے یعنی آخری شعر. احمر کو خود پہ ہے ناز بھی کیا رب نے تیرا جو امتی کیا رب نے تیرا جو امتی کہ ہے جنتی تیرا کارواں صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. تیرے دم سے رونق دو جہاں صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. تیری دست رس میں ہے لامکاں صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. یعنی ہم گناہگاروں کو خود پر ناز ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فخر کرنا تو بری بات ہے، لیکن اس بات پر فخر کرنا بالکل جائز ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی، ایک تو پہلے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور پھر دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارواں ہے، جو ان کا قافلہ ہے، جس کے وہ سردار ہیں یعنی ہم امتیوں کے، تو وہ کارواں پورا کے پورا جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے. شب معراج میں ہم گناہگاروں پر کرم فرمائے، ہمیں شب معراج کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد شب معراج کے تعلق سے کہ شب معراج کا سفر کس طرح سے پیش آیا، میرا درس ہوگا، بیان ہوگا، سننا نہ بھولیے. آج بھی سنیے اور انشاءاللہ
کل بھی سنیے اور کل رات میں شب معراج کا پورا پورا فیض پائیے، عبادات کیجیے، بری باتوں سے دور رہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شب معراج جیسا کہ میں نے بتایا، اسے شب اسراء بھی کہتے ہیں۔ شب اسراء یعنی اونچائی والی رات۔ معراج کا مطلب ہی ہے اونچائی۔ نبوت کے اعلان کو 10 سال ہو گئے تھے۔ سنہ نبوی جو 10واں سال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت بھاری تھا۔ یہ غم و اندوہ کا سال تھا۔ اسے عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ عام یعنی سال، حزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے سے آپ کی رفیق حیات جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہیں، جنہوں نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی غم گسار رہیں، اتنے کافروں کے ظلم و ستم میں آپ کا سہارا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کا سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے سائبان کی طرح تھا، اور جو آپ کو تمام تر غموں سے دور فرما دیا کرتی تھی آپ کی تسلی آمیز باتوں سے اور اپنی محبت بھرے برتاؤں سے۔ تو یہ سنہ نبوی 10 کا وہ سال ہے جب سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ کا ساتھ چھوڑ گئیں اور آپ نے پردہ فرما لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی طویل رفاقت اور ایسی مثالی بیوی جس نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا، ان کا جانا آپ کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ اس کے بعد شاید روایت میں کہ 2-3 دن ہی میں یا ایک ہفتے میں حضرت ابو طالب جو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ ایک دوسرا بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب آپ کے دادا عبد المطلب، آپ 9 سال کی عمر کے تھے، جب آپ کے دادا عبد المطلب اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے تھے اور آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور آپ کے چچا چچی نے آپ کو کبھی والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ حضرت فاطمہ جو آپ کی چچی تھی اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کی والدہ، تو اسی سال میں یعنی سنہ نبوی 10 میں آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ دوسرا بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین رہے۔ 26 رجب کی رات تھی، نبوی سن 10، جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ معظمہ میں ہی تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ حضرت ام ہانی جو حضرت طالب کی دختر اور حضرت علی کی بہن تھی، آپ کی چچا زاد بہن تھی، ان کے گھر میں مکان کے ایک حجرے میں آپ آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت ہے کہ آپ کعبۃ اللہ میں ہی آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، کوئی نہ تھا ارد گرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ پر ٹیک لگائے ہوئے وہاں پر ٹیک لگائے سو رہے تھے کہ قسمت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت حاضر ہوئی۔ کہتے ہیں، کچھ روایت میں ہے کہ آپ عالم خواب میں تھے، تو آپ کو کے تلووں پر پلکیں مل کر فرشتوں نے آپ کو جگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے یاد فرمایا ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ جنت سے ایک تشت جو سونے کا تھا وہ لایا گیا، فرشتے لے کر حاضر ہوئے جنت سے، اور آب زمزم جو کہ وہیں تھا، لیکن فرشتے آب زمزم لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں پر آپ کا شق الصدر ہوا۔ شق الصدر کیا ہے؟ دن آپ کی ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق الصدر ہوا ہے۔ صدر یعنی سینہ، شق یعنی چیرنا،
یعنی سینے کو چیرا گیا، جس طرح سے آپ بائی پاس وغیرہ میں سینے کو چیر کر دل کا آپریشن ہوتا ہے، اس طرح سے فرشتوں نے 4 مرتبہ آپ کا شق الصدر فرمایا ہے، کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت سیدہ دائی حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور بکریوں کے ریوڑ میں تھے، اور حضرت دائی حلیمہ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، اس وقت فرشتے آپ کو اٹھا کر لے گئے، 2 فرشتے، اور ایک پتھر پر لٹا کر آپ کا سینہ چیرا، اسے زمزم سے اور نورانی پانیوں سے دھویا، اس میں نور بھر کر آپ کے جسم مبارک میں رکھ دیا گیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ آپ دنیا کی کثافت سے، بچپن میں جو ہوتی ہیں شرارتیں وغیرہ، ان سے دور رہیں۔ اس کے بعد دوسرا شق صدر اس وقت ہوا جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، اعلان نبوت کے پہلے جب آپ پر قرآن پاک نازل ہوا غار حرا میں، اس وقت آپ کا شق صدر کیا گیا، یعنی آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے یا جنت کے پانیوں سے، آب کوثر اور کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھویا گیا، جنت کا نور اس میں بھر دیا گیا، تاکہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس کو آپ برداشت کر سکیں، آپ کا قلب مبارک، کیونکہ قرآن پاک میں خود فرمان ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی تقویت، اتنی طاقت بھر دی گئی تھی۔ ایک شق صدر جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہوا تھا، حضرت سیدہ آمنہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اس وقت پیدائش کے وقت فرشتوں نے آپ کا شق صدر فرمایا تھا۔ اور چوتھا جو ہے وہ شب معراج میں آپ کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے شق صدر ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی آپ تاب لا سکے، ان کے انوار کی جو طاقت ہے اس کو آپ کا قلب مبارک برداشت کر سکے۔ خیر، تو شق صدر ہوا، اور پھر آپ کی خدمت میں براق کو حاضر کیا گیا۔ براق ایک سفید رنگ کا جانور تھا، موٹا تازہ فربا توانا، جو آسمان سے لایا گیا تھا، جنت سے لایا گیا تھا، اور اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک ہماری نگاہ کی حد ہے، یعنی اتنا زیادہ تیز رفتار تھا۔ براق کو جب کعبہ شریف میں لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار فرمایا گیا، تو براق شوخی میں آ گیا، ہنہنانے لگا اور رقص کی طرح سے اپنے پیر پٹکنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تنبیہ فرمائی۔ یہ اس لیے تھا کہ براق کو صدیوں سے اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور براق اس طرح سے خوشی میں آ گیا تھا کہ صدیوں سے وہ جس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کائنات کی سب سے ممتاز ہستی، اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ، اس کی پشت پر سوار ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے وہ خوشی سے شوخی میں آ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک انگلی مار کر اس کی تنبیہ فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براق پر سوار ہوئے۔ سبحان اللہ! اس وقت تمام عالم کے وقت کو روک دیا گیا تھا، تمام دنیا کے وقت کو روک دیا گیا تھا، تمام دنیا ایک ہی وقت پر ٹھہر گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہاں تک کہ جب آپ واپس معراج سے مکہ معظمہ تشریف لائے، تو آپ کے دروازے کی جو کنڈی تھی، وہ جاتے وقت جیسے ہم دروازہ بند کرتے ہیں تو کنڈی لگاتے ہیں، یا دروازہ جب ہلتا ہے تو اس کی کنڈی بھی ہلتی ہے، تو جب آپ واپس تشریف لائے تو کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ! زنجیر اسی طرح سے ہل رہی تھی جیسا کہ جاتے وقت تھی۔ تو یہ تھا کہ پورے وقت کو روک دیا گیا تھا، پوری دنیا کے وقت کو، گردش کو روک دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر روانہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے، براق پر۔ راستے میں یہ روایت ہیں، زیادہ روایتوں میں نہیں ہے لیکن کچھ روایت میں ہے کہ ایک جگہ کھجوروں کا جھنڈ تھا، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر وہاں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے بعد یہی شہر آپ کا مسکن ہوگا، یہ یثرب ہے، یہ جگہ مدینہ کہلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! پھر اس کے بعد پھر روایتوں میں ہے کہ ایک جگہ پھر آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی عرض کی گئی، تو وہ جو 2 رکعت نفل تھی
وہ کوہ طور وادی سینا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، مقدس وادی طور، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد مدین میں شعیب علیہ السلام کے مسکن پر آپ نے نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد بیت الحم یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس جگہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ ان روایت کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن یہ روایت مشہور ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس لے کر تشریف لائے، حاضر ہوئے، جیسا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کی شروعات ہے، جس میں معراج کا واقعہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مکہ سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک لے گئی، وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطراف میں برکتیں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے، اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی مسجد حرام سے یعنی مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک سفر کی قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے 15ویں پارے میں۔ راتوں رات آپ پہنچے، جو کہ صدیوں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن براق نے پل بھر میں یہ فاصلہ طے کیا۔ جیسے ہی آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کر انگلی سے مارا، اس میں سوراخ ہوا، آپ نے اس سوراخ سے براق کو باندھ دیا۔ وہ جگہ آج بھی مسجد اقصی میں موجود ہے جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا۔ آپ جیسی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے کیمپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں جلیل القدر انبیاء اکرام نے آپ کا استقبال کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی پر پہنچا دیا اور امامت کرنے کی آپ سے گزارش کی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جوق در جوق وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے، اقامت کہی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل امامت میں ادا فرمائی امام کی حیثیت سے۔ جب نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو پورے 1,24,000 انبیاء اکرام آپ کے پیچھے نماز میں تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی امام الانبیاء کا درجہ آپ کو وہاں پر سب کے سامنے واضح ہوا، اور قیامت تک کے لیے آپ امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء اکرام جسمانی حالت میں تھے یا صرف آپ کی ارواح حاضر تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ارواح کو اجسام میں تشکیل فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو انبیاء اکرام اپنی جسمانی حالت میں، ظاہری حالت میں مسجد اقصی میں آپ کے پیچھے نماز میں موجود تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی میں کچھ روایت ہیں کہ وہاں پر رفرف نامی سواری لائی گئی آسمان تک جانے کے لیے، اور کچھ روایات ہیں کہ اسی براق پر گئے، اور کچھ روایات ہیں کہ آسمان سے ایک نورانی زینہ اتارا گیا مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ اس نورانی زینے میں ایک زینہ، ایک سیڑھی سونے کی تھی اور دوسری سیڑھی چاندی کی تھی۔ یہ زینہ جو تھا مسجد اقصی سے بیت المقدس سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک لگا دیا گیا۔ تو یا تو آپ رفرف پر سوار ہو کر تشریف لے گئے پہلے آسمان تک، یا تو پھر ایک ایک زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ آسمان تک تشریف لے گئے، پہلے آسمان تک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شب معراج کی کل کی شروعات۔ انشاءاللہ آگے کا جو درس ہے وہ میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ العظیم، کہ آپ نے آسمانوں پر کیا دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان راز و نیاز کیسے ہوئے، کیا چیزیں طے پائی، آپ پر کیا فرض کیا گیا، آپ کی امت کے لیے بخشش کا وعدہ کس طرح فرمایا گیا، کون کون سے انبیاء سے کون کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی، جنت کی آپ نے سیر فرمائی، جنت میں کیا کیا دیکھا، دوزخ پر سے آپ کو گزارا گیا اوپر سے، دوزخ میں آپ نے کیسے کیسے نظارے دیکھے، کن کن گناہ گاروں کو کون کون سی سزائیں دی جا رہی تھی، یہ تمام آپ نے دوزخ میں دیکھا۔ پھر فرشتوں نے آپ سے کیا عرض کی،
اور کس طرح کی فرشتوں نے آپ سے کلام کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوں گی۔ شب معراج کو پوری ایکسائٹمنٹ سے منائیے، کیونکہ یہ بہت بڑی رات ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو نہ پہلے کسی نبی کو دیا گیا، نہ آئندہ تو کسی کا سوال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آئندہ تو کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن کسی بھی نبی کو ایسا شرف حاصل نہیں ہوا جو صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔